HTL کے ساتھیوں، ابھی ہم لیکچر 8 پہ آتے ہیں، اور یہاں پر کینٹ نے لکھا کہ اثر پذیری یعنی سسپٹیبلٹی محض ایک کیفیت کا نام ہے جو ہر ممکنہ بیماری میں شفا یابی کی اساس ہے۔ لہذا جب ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو ایک خاص ریمیڈی کے لیے یا کسی خاص ریمیڈی کی کسی خاص پوٹینسی کے لیے اثر پذیر ہو جاتا ہے۔ سسپٹیبلٹی کیا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہم نے کیا اثر پذیری؟ تو دیکھیں، ہر شخص اپنی زندگی میں، جیسے ہمارا روزمرہ کا معمول ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ حالات و واقعات سے اور ماحول سے اثر لیتا ہے۔ تو یہ جو اثر پذیری ہے یہ نہ صرف انسانوں میں ہے، بلکہ آپ دیکھیں تو حیوانات اور نباتات میں بھی ملتی ہے ہمیں دیکھنے کو۔ جیسے کچھ خاص پودے ہیں، وہ ایک خاص فضا میں ہی پرورش پاتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، بلکہ پیدا ہوتے ہیں۔ خاص جڑی بوٹیاں خاص علاقوں میں ملتی ہیں اور خاص فضا میں، جیسے عام ہے تو یہ مظفر گڑھ، ملتان اور یہ سندھ کے ایریے میں ملتے ہیں، تو باقی ادھر بالائی پنجاب میں یا اس طرف ان کا وجود ہی نہیں۔ اور بہت ساری مثالیں، ہزاروں آپ کے سامنے ہیں۔ اور پھر یہ لوگ یہ ساری چیزیں جو ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں یا انسان ہیں، جو کوئی بھی، یہ پھر اپنا ان کا علاقے کے اعتبار سے ایک اپنا امیون سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جیسے برفانی ریچھ ہے تو اس کو وہ 24 گھنٹے 12 مہینے سارا سال وہ برف میں ہی رہتا ہے اور زندہ رہتا ہے، جبکہ میدانی علاقے کے جو ریچھ ہوں گے یا جانور ہوں گے وہ وہاں تو پروان ہی نہیں چڑھ سکتے، زندہ ہی نہیں رہ سکیں گے۔ تو یہی حال نباتات کا ہے، حیوانات کا ہے اور انسانوں کا بھی ہے آلموسٹ۔ تو سسپٹیبلٹی کیا ہوئی؟ سسپٹیبلٹی اصل میں ایک کوالٹی کا نام ہے یا ایک کیپیبلٹی کا نام ہے کہ جو امپریشن یا جو باہر سے کوئی بھی سگنلز یا کسی قسم کا خطرہ جو بھی ہم باہر سے وصول کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ اپنی پروٹیکشن کے لیے ہمارے اندر جو کچھ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ریئیکشن، تو وہ سسپٹیبلٹی ہے۔ اور یہ مطلب ہے کہ زندگی کی بنیادی حقائق میں یہ چیز شامل ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے پر کوئی دعا اثر ہی نہیں کر رہی، کیوں نہیں کر رہی؟ بھی اس کی سسپٹیبلٹی نہیں رہی اس دعا کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یعنی سسپٹیبلٹی کا وجود جو ہے وہ ہماری بقا کے لیے بھی کتنا ضروری ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ میٹیریا میڈیکا میں جائیں، مختلف دعاؤں پر غور کریں تو آپ کو یہ لفظ ملے گا، وانٹ آف سسپٹیبلٹی۔ جیسے مثلا ایلن کی نوٹس میں آپ کاربو ویجی میں دیکھیں، اوپیم میں دیکھیں، بہت ساری دعائیں ہیں، تو سورینیم میں دیکھیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ لکھتا ہے وانٹ آف سسپٹیبلٹی ٹو ویل سلیکٹڈ ریمیڈیز۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ویل سلیکٹڈ ریمیڈی، یعنی ہم نے اپنی طرف سے جو سملیمم کا انتخاب کیا تو اس نے کام نہیں کیا۔ یہ اکثر ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ سملیمم ہے وہ کام نہیں کر رہی، میں تو پورے مجموعہ علامات پر دعا دے رہا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ مریض کی یہی دعا بندی ہے، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو یہاں ہم اس کو اس طرح بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ وانٹ آف سسپٹیبلٹی۔ تو کاربو ویجی اوپیم کے حوالے سے لکھا ہے انہوں نے، سورینیم کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب مریضوں میں وہ ویل سلیکٹڈ ریمیڈیز کام نہیں کرتی تو آپ ان دعاؤں کو دے کر پھر وہ دعائیں دیں، یہ مقصد ہے۔ میٹیریا میڈیکا میں آپ کو ہے اور بھی کئی دعاؤں کو اس حوالے سے ذکر ملے گا، جیسے تھوجا کا ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ لیپی نے بھی کاربو ویجیٹیبلز کے بارے میں لکھا ہے وانٹ آف سسپٹیبلٹی کا، ٹھیک ہے جی۔ اور
مرفی میں آپ جائیں تو مرفی نے کاربوویجی، جیلسیمیم، لاروسروسس، ٹھیک ہے جی، اور ماسکس کے حوالے سے لکھا ہے کہ وانٹ آف سسیپٹیبلٹی میں ان دعاؤں پر غور کیا جائے۔ یہ تھیں چند مین دعائیں جن کا اکثر ذکر ہم نے دیکھا ہے میٹیریا میڈیکا میں آتا ہے کہ وانٹ آف سسیپٹیبلٹی کے حوالے سے ان کا استعمال اکثر کیا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھا نا، جیسے ہمارے ہاں پوٹواری زبان میں کہتے ہیں کہ کسے نو ماں گرم تے کسے نو ماں بادی، ماں کہتے ہیں ماش کی دال کو، یعنی ماش کی دال کسی کو تو بادی ہوتی ہے، گیس پیدا کرتی ہے، اور کسی کو گرمی پیدا کرتی ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ ماش کی دال تو ایک ہی ہے، اس پر الگ الگ رد عمل کیوں ہے؟ وہ ان انڈیویجول کی سسپٹیبلٹی کے حوالے سے ہے۔ ایک ہی بندہ آلو کھاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، گھر میں ایک فرد ہے، اس کو آلو جو ہے موافق نہیں آتے، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے سب۔ تو ہومیوپیتھی میں سسپٹیبلٹی کو بیماری کے اسباب کو جاننے، سمجھنے، ٹھیک ہے جی، اور علاج کے حوالے سے جانکاری کرنے، اور دعاؤں کے ایکشنز کے حوالے سے دعاؤں کو سمجھنے کے لیے سسپٹیبلٹی کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم ایک ہی دعا کی کسی کو 3201 ایم مسز دے دیتے ہیں بعض اوقات۔ تو وہ بات جیسے میں کر رہا تھا کہ ایک ہی دعا سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مریض بہت جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں، کوئی رزلٹ بتاتے ہیں، اور ویسی دعا کسی دوسرے پیشنٹ میں سویلیمم ہونے کے باوجود کوئی نتائج نہیں دیتی، اور ہم کہتے ہیں دعا کام نہیں کر رہی، حالانکہ ہم نے دعا تو صحیح سلیکٹ کی تھی۔ تو اس کے پس منظر میں وہی سسپٹیبلٹی ہے، کیونکہ ہمارا وہ پیشنٹ جو سویلیمم ہم نے اس کو دینے کی کوشش کی، اس کے ساتھ وہ سسپٹیبل نہیں تھا، اس سے کوئی وہ اس کا لین دین نہیں تھا۔ وہ جیسے مرزا غالب کا شعر ہے نا، لاگ ہو تو ہم اس کو سمجھے لگاؤ، لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھے لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا۔ یعنی وہ کہتا ہے میرا محبوب جو ہے وہ میرے عشق و عاشقی سے یا میری محبت سے سسپٹیبل ہی نہیں ہے، اس پر کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو نہ وہ میرے ساتھ لاگ کرتا ہے نہ لگاؤ کرتا ہے۔ لاگ کہتے ہیں دشمنی کو، بھئی دشمنی بھی ہوتی، کچھ آگے سے مجھے کوئی گالی گلوچی کرتا، مجھے کچھ برا بھلا ہی کہتا، تو میں سمجھتا چلیں کوئی اثر تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، چلیں یہ محبت میں ایسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کو کہیں کہ اس میں وہ سسپٹیبلٹی کا فقدان ہے۔ تو بین ہی جب ہمارے مریضوں میں کسی ویل سلیکٹڈ دعا سے سسپٹیبلٹی کا فقدان ہوتا ہے تو وہ مریض آسانی سے کیور نہیں ہوتا، تو پھر ہم ایسی دعاؤں کا استعمال کرتے ہیں یا کسی ایسے اینٹی میازمیٹک دعا کا استعمال کرتے ہیں جس سے اس کی سسپٹیبلٹی واپس آ جائے، جو اس کی بالمثل دعا ہے، اور تاکہ پھر اس کو وہ بالمثل دعا دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اسی حوالے سے یہ بعض اوقات ہم انٹر کرنٹ ریمیڈیز استعمال کرتے ہیں، اینٹی میازمیٹک ریمیڈی استعمال کرتے ہیں، تاکہ ویل سلیکٹڈ ریمیڈی جو ہے وہ دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دے۔ تو یہ بات نہایت دلچسپ ہے کہ جب ہم ایچ اے رابرٹس نے یہ بات کہی کہ جب ہم ایک ہیلدی تندرست انسان پر دعا کی آزمائش کرتے ہیں، پروونگ کرتے ہیں، تو وہ کرتی کیا ہے؟ وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا سائن اینڈ سمٹم پروڈیوس کرتی ہے، تو ایکچولی وہ اس کے اندر ایک مصنوعی سسپٹیبلٹی کریٹ کرتی ہے، مصنوعی سسپٹیبلٹی کریٹ کرتی ہے، جس کو ہم سائن اینڈ سمٹمز کے ساتھ انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور پھر ان سائن اینڈ سمٹمز کی روشنی میں کہ جب ویسی سائن اینڈ سمٹمز ہم کو کسی بیمار میں ملتے ہیں اسی طرح کے، تو ہم وہ دعا اس پر استعمال کر لیتے ہیں کہ اس بیمار میں وہ جینون قدرتی وہ سسپٹیبلٹی نظر آ رہی ہوتی ہے جو کہ ہمیں کسی تندرست انسان میں مصنوعی سسپٹیبلٹی نظر آئی تھی۔ تو اس طرح ہماری بالمثل دعا کا انتخاب ہوتا ہے جو جا کر
اس کے وہ جو جینون یا قدرتی وہ جو علامات آ رہی ہوتی ہیں بیماری کے زیر اثر، وہ ان سارے کے ساروں کو بالمثل کے قانون کے تحت ان کو ریموو کر دیتی ہے اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا یہ سسپٹیبلٹی مختلف مریضوں میں مختلف ہوتی ہے، اور ایک ہی مریض میں مختلف اوقات میں بھی مختلف ہو سکتی ہے، کبھی کم اور کبھی زیادہ، حالات و واقعات کے آئینے میں، پس منظر میں اس میں تبدیلی اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ ایچ اے رابرٹس نے اس کو ایک ویکیوم کا نام دیا ہے، خلا کا نام دیا ہے سسپٹیبلٹی کو سمجھنے کے لیے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ جیسے مریض کے اندر خلا جو ویکیوم ہوتا ہے اس میں کیا اس کی صفت کیا ہوتی ہے کہ ویکیوم چاہتا ہے کوئی چیز اندر آئے اور اس کو وہ ریسیو کرے اور اس جگہ کو فل ہو جائے وہ جگہ۔ تو سسپٹیبلٹی کو ویکیوم کا نام اس نے اس لیے دیا کہ یہ بھی باہر سے جو چیز کوئی آتی ہے الرجن کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، بیماری کی شکل میں، تو وہ اس کو اندر ریسیو کرتی ہے۔ اور جس طرح اس نے کہا کہ بچپن میں یہ سسپٹیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ہر قسم کے اثرات کو قبول کرنے کی، اور وہ یہ سورا معاذم کے تحت ہوتی ہے۔ دیکھیں نا الرجی ساری جو ہے اسی کا نام ہے نا۔ تو جیسے بچے ہوتے ہیں وہ فوراً ان چیزوں کو ریسیو کرتے ہیں، اور پھر ان کے اندر وہ اس جو بیرونی عناصر ہوتے ہیں ان کی مناسبت سے ان کی جو سسپٹیبلٹی ہوتی ہے وہ ایک پروٹیکٹیو جو میئرز ہوتے ہیں وہ اندر وہ اختیار کرتا ہے، اور تاکہ وہ آئندہ کے لیے ایسی بیماریوں سے محفوظ رہے۔ اس کی ایک مثال ہے جیسے یہ ویکسینیشن کرتے ہیں بچوں کو، تو ویکسینیشن بھی کیا ہے کہ وہ آرٹیفیشیل ڈیسیز کسی نہ کسی شکل میں ویکسین کی شکل میں بچے کے اندر جاتی ہے، تو اس کو یہ اس طرح کہتے ہیں جی یہ امیون سسٹم ہے۔ تو امیون سسٹم جب ہمارے اندر اینٹی باڈیز اس کو ریکگنائز کرتی ہیں تو اس کے حوالے سے ایک اندر پروٹیکٹیو نظام بنا دیتی ہیں تاکہ آئندہ کے لیے ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس بیماری کو ریکگنائز کر لے، اور کبھی بھی وہ ایسے آئے تو اس کے خلاف وہ اثار قائم کر لے اور وہ بندہ اس بیماری سے بچا رہے۔ یہاں پوٹینسی کے حوالے سے بڑی دلچسپ بات بتائی گئی ہے کہ دیکھیں جب ایک شخص کسی بیرونی عنصر سے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے، یعنی یہ سمجھنے کے لیے کسی بھی بیماری سے جب متاثر ہوتا ہے تو وہ اپنی اس موجودہ سسپٹیبلٹی کے حوالے سے اس کا اثر لیتا ہے، یعنی یہ کم بھی لے سکتا ہے اور زیادہ بھی لے سکتا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس نے کم لیا یا زیادہ لیا؟ ہم جب اس کی اس سے موصول شدہ علامات اور سائن اینڈ سمٹمز کے حوالے سے جب ہم کسی مطلوبہ دعا تک پہنچ جاتے ہیں، اب دعا تو ہم نے معلوم کر دی، اچھا، لیکن دعا کی پوٹینسی کون سی ہوگی یہ اس کی اس وقت کی موجودہ اس بیماری کے تناظر میں اور اس کی سسپٹیبلٹی کے حوالے سے ڈیسائیڈ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر 30 کی سسپٹیبلٹی ہے، 200 کی ہے، 1 M 10 M کی ہے۔ تو یہاں پر جو تجربہ کار، آپ کا تجربہ بھی یہاں انوالو ہو جاتا ہے، جو تجربہ کار معالجین ہوتے ہیں وہ عام طور پر پہلی نظر میں سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے لیے 30 اچھی ہے، 200 اچھا ہے، یا 1 M CM اچھا۔ تو دوسرے جو ہوتے ہیں وہ بہرحال اپنا تجربہ کر کے بھی دیکھ، اس لیے ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ایک مریض کو ہم نے نزلے زکام میں 30 پوٹینسی دی، ایلیم سیپا کی، تو وہ ٹھیک ہو گیا، دوسرا 200 1 M سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، کوئی کاسٹیکم 6 سے ٹھیک ہو رہا ہے، کوئی کاسٹیکم 10 M سے، کسی کو اگنیشیا 30 کام کر جاتی ہے، کسی کو اگنیشیا 10 M بھی کام نہیں کرتی۔ تو یہ ہے کہ اس وقت اس کی جو سسپٹیبلٹی ہے وہ تقاضا کر رہی ہے اس اسپیسیفک پوٹینسی کا کہ جس میں وہ ہے۔ لہٰذا ایز اے ہومیوپیتھ ہمیں اس بات کا فائدہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے پوٹینسیوں کو اوپر نیچے کرنا، کیونکہ وہ جو اندر سسپٹیبلٹی ہے جس لیول پر وہ ہے اس لیول کا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ہم اس لیول کو ریکگنائز کر کے اس کے مطابق اپنی پوٹینسی میں رد و بدل کر سکتے ہیں۔
تو جس میں مریض کی شفا یابی کے امکانات روشن ہو جاتے. تو دوستو یہ ابھی ایک ہی لفظ پر ہمارا لیکچر 8 تو یہیں پہ مکمل ہو گیا. سسپٹیبلٹی کے حوالے سے یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے. میں چاہتا ہوں سسپٹیبلٹی پر ہم کچھ اور بھی زیادہ بول لیں. کیا خیال ہے؟ تو دیکھیں ابھی اگلے لیکچر میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اس پر اور کیا کچھ کہا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. HTL کے لیے ہماری سروسز آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ.